بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے ایک مغرور بادشاہ کی، جو اپنی دولت، شان و شوکت اور جاہ و جلال کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنی رعایا کی مشکلات اور ان کے دکھ درد سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔ لیکن قدرت نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ کسی ملک پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو دولت، ہیرے جواہرات اور اپنی شان و شوکت میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کے محل کی چھتیں سونے کی تھیں، کمروں میں قیمتی پردے اور باغات میں خوشبو بکھیرتے پھول۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل میں غرور اور تکبر کی آگ بھڑکتی تھی۔ وہ اپنی رعایا کو حقیر سمجھتا، ان کے مسائل اور دکھ درد کو کبھی نہ سنتا۔ رعایا کی حالت یہ تھی کہ وہ فاقوں سے مر رہے تھے، مگر بادشاہ اپنی محفلوں میں رقص و سرور اور عیش و عشرت میں مگن رہتا۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے اور کچھ نیک دل لوگ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا جب قدرت نے اس کے غرور کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے شاہی لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ارد گرد تلواروں سے لیس سپاہی، گھوڑوں کی ٹاپیں اور اونچے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ وہ غرور سے مست ہو کر ایک ہرن کے پیچھے بھاگا۔ ہرن تیز تھا اور بادشاہ بھی ضدی۔ دوڑتے دوڑتے وہ اپنے لشکر سے بہت دور نکل گیا۔ جب پلٹنے لگا تو راستہ بھول گیا۔ سپاہیوں نے ڈھونڈا مگر جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں کوئی سراغ نہ ملا، اور یوں بھی سپاہی اور درباری دل سے بادشاہ سے بیزار تھے۔ وہ زیادہ دیر تلاش نہ کر سکے اور واپس محل لوٹ گئے۔ بادشاہ، جو ہمیشہ سینکڑوں غلاموں کے درمیان رہتا تھا، آج اکیلا جنگل میں بے بس کھڑا تھا۔ گھنے جنگل میں چلتے چلتے بادشاہ کو پیاس نے ستانا شروع کیا۔ دھوپ تیز تھی، گلا سوکھ رہا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ہر لمحہ لگتا کہ بس اب سانس اکھڑنے والی ہے۔ میلوں چلنے کے بعد اسے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے خزانے کا پتہ چل گیا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہاں ایک بزرگ عبادت میں مشغول بیٹھے تھے۔ کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ کی نظریں گھڑے پر جم گئی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، بابا جی، پانی، ایک گھونٹ پانی دے دیں، میں مر جاؤں گا ورنہ۔ بزرگ نے گہری نظر ڈالی اور کہا، پانی ملے گا لیکن ایک شرط پر۔ بادشاہ بے تابی سے بولا، جو چاہو منظور ہے، بس مجھے پانی دے دو، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ بزرگ نے کہا، پانی کے بدلے میں اپنی پوری سلطنت مجھے دے دو۔ بادشاہ چونک گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایک گلاس پانی کے بدلے کوئی پوری سلطنت مانگ سکتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے پیاس کی شدت نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے نڈھال ہو کر کہا، ہاں منظور ہے، مجھے پانی دے دو۔ بزرگ نے گھڑے سے پانی نکالا۔ بادشاہ نے جیسے ہی ایک گھونٹ پیا، زندگی لوٹ آئی۔ اسے اپنی بے بسی اور حقیقت کا شدید احساس ہوا۔ وہ بولا، بابا جی، وعدے کے مطابق آپ بادشاہ ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں اور تخت سنبھال لیں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس بے وقت سلطنت کا میں کیا کروں گا؟ یہ الفاظ بجلی کی طرح بادشاہ کے دل پر گرے۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ وہ کس چیز پر غرور کرتا تھا۔ دولت، محلات یا فوجیں، سب فریب ہیں۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بزرگ نے بادشاہ کو راستہ دکھایا اور محل تک پہنچایا، لیکن یہ وہی بادشاہ نہیں رہا تھا۔ اس کے دل سے غرور، تکبر اور فخر کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ اب وہ رعایا کا خادم بن گیا۔ وہ ان کے دکھ درد سنتا، ان کے لیے انصاف کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور رعایا کی بھلائی میں اپنے دن رات وقف کر دیتا۔ یہ کہانی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ ذلت کا باعث بنتا ہے۔ ایک لمحے میں خدا انسان کو اس کے غرور سے گرا سکتا ہے۔ دنیا کی دولت اور بادشاہی عارضی ہے۔ جب زندگی موت اور مجبوری کے دہانے پر ہو تو یہ سب چیزیں ایک گھونٹ پانی کی بھی برابر نہیں رہتی۔ انسان اصل میں محتاج ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، اس کی ضرورتیں اسے عاجز کر دیتی ہیں۔ اصل بادشاہی
عاجزی اور خدمت ہے۔ جو اپنے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھے، جو اللہ کی بندگی کرے اور اپنی رعایا کو سکون دے، وہی اصل میں کامیاب حکمران ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غرور کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ انسان کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ سچ یہی ہے، جس انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر غرور ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی رب کے حکم کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اور جب اللہ پاک چاہے تو وہی طاقتور انسان ایک لمحے میں بے بس، محتاج اور عاجز بن کر رہ جاتا ہے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ انسان کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ انسان جب اپنی دولت، طاقت یا بادشاہت پر گھمنڈ کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی دولت، بادشاہت اور شہرت سب وقتی ہیں۔ جب موت سامنے کھڑی ہو یا مجبوری کا لمحہ آ جائے تو یہ سب چیزیں ایک گھونٹ پانی، ایک سانس کی ہوا یا ایک نوالے کی روٹی کے برابر بھی نہیں رہتی۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی ضرورتوں میں ہمیشہ اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ اصل عزت، اصل طاقت اور اصل بادشاہی عاجزی اور خدمت میں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ کے آگے جھکنے والا بندہ بنے۔ طاقتور وہ ہے جو دوسروں کا سہارا دے، دولت مند وہ ہے جو دوسروں کی بھوک مٹائے، اور عظیم وہ ہے جو غرور کے بجائے شکر کو اپنا زیور بنائے۔ یاد رکھو، انسان کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں، عاجزی اپنائیں اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیں۔ یہی سچ ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور شکر انسان کو بلند کر دیتا ہے۔